کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ دنیا کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہر انسان کا یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اس کی پیشی ہو، تو اس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ سب سے زیادہ فکر کرنے کی چیز ہے۔ دنیا میں انسان اچھے حالات میں بھی اپنا ٹائم گزار کے چلا جاتا ہے اور برے حالات میں بھی اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہے۔ غریبوں کی بھی گزر جاتی ہے، امیروں کی بھی گزر جاتی ہے، خوشحال لوگوں کی بھی گزر جاتی ہے، بدحال لوگوں کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہماری پیشی ہو تو اس دن جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے سب سے زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہم اپنے نبی کی دعاؤں میں جب غور کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے نبی جس چیز کے لیے فکر مند رہتے تھے وہ یہ تھی کہ جہنم سے نجات ہو اور جنت میں داخلہ ہو۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد آپ گنتی کے ساتھ 7 دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی زبان اقدس سے الفاظ کے نکلتے ہی وہ کام ہو جاتا تھا۔ بارش کے لیے آپ دعا فرماتے تو 7 دفعہ نہیں مانگتے تھے، 1 دفعہ۔ کسی کو دعا دے دیتے تو 1 دفعہ۔ کسی کے مال میں برکت کی دعا 1 دفعہ۔ اس کی نسلوں تک کو اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے دیتے۔ کسی کی اولاد میں برکت کے لیے دعا تو 1 دفعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم کے لیے دعا فرمائی 1 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو مفسرین کا امام بنا دیا، قرآن مجید کا دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے لیے اور ان کی اولاد میں برکت کے لیے آپ نے دعا فرمائی تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغوں میں پھل سال میں 1 دفعہ آتا ہے اور ساری دنیا میں 1 دفعہ آتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کے باغ میں 2 دفعہ سال میں آم لگتے ہوں؟ کبھی سنا؟ کبھی بھی نہیں سنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں دنیا کے سارے باغوں میں پھل 1 دفعہ لگتا ہے، سرکار کی دعا کی برکت سے میرے باغ میں پھل 2 دفعہ لگتا ہے۔ 1 دفعہ دعا۔ اولاد میں برکت کی دعا فرمائی تو فرماتے ہیں 120 بچے تو میرے سامنے دفن ہو گئے۔ 120 بچے، ان کے اپنے بچے، پوتے نواز سے وہ تو الگ تھے۔ ہمارے نبی کی دعا میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آسمان میں جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ 7 دفعہ دعا نہیں مانگی، 1 دفعہ دعا مانگی۔ 1 دفعہ دعا مانگی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
ایسی آپ کی دعا میں تاثیر تھی، لیکن امت کے سامنے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ ساری زندگی فجر کے بعد مغرب کے بعد گنتی کے ساتھ 7 دفعہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچانا۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ساری زندگی مانگنا ہے، اور 7 دفعہ مانگنا ہے، اور صبح بھی مانگنا ہے، شام کو بھی مانگنا ہے۔ جن مسائل کے لیے ہمارے نبی نے دعا ہی نہیں مانگی، یا مانگی بھی تو ایک دفعہ زندگی میں، ایک دفعہ، اس کو ہم نے نصب العین بنا لیا۔ اور جس مسئلے کے لیے ہمارے آقا اتنے فکر مند رہتے تھے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ نفس کا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ فجر کی سنتیں جب آپ پڑھ لیتے تھے، فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تھے، تو فجر کی سنتوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے چلتے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اتحیات میں بیٹھتے تھے تو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا۔ اس کا مطلب ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے، قیامت کے دن کی ناکامی اصل ناکامی ہے، قیامت کے دن کسی کا پاس ہو جانا اصل پاس ہونا ہے، قیامت کے دن کسی کا فیل ہو جانا یہ اصل فیل ہونا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ فیل ہوں گے، جو لوگ فیل ہوں گے، ان میں اکثریت فیل ہونے والوں کی کون سی ہوگی؟ اکثریت فیل ہونے والوں کی، ناکام ہو جانے والوں کی، جہنم کا جن کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، ان میں سے اکثریت وہ ہوں گے کہ جن کے ذمے بندوں کے حقوق ہوں گے۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن ہلاک ہونے والے، اللہ کی وجہ سے ہلاک ہونے والے تھوڑے ہوں گے۔ ایک تو ہے مشرک، وہ تو بے حساب جہنمی ہے۔ مشرک سے مراد کون ہے؟ مشرک سے مراد وہ نہیں ہے جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ مشرک نہیں ہے۔ مشرک سے مراد وہ نہیں جو یا غوث اعظم کہتے ہیں، یہ مشرک نہیں ہے، اس کو بدعت کہیں گے، بدعت کہہ دیں گے، شرک نہیں کہیں گے اس کو۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ ہندو مشرک ہے، ہندو مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتا ہے۔ یہودی مشرک ہے اس لیے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتا ہے۔ مشرک جو ہوگا وہ بے حساب جہنمی ہے۔ اور ہاں، جو حضرت علی کو اللہ کہتا ہے وہ بھی مشرک ہے، حضرت علی کو اللہ کہتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ مشرک تو بے حساب دوزخ میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہلاک ہوں گے مسلمانوں میں سے، ان میں سے اکثریت وہ ہوگی کہ جن کے ذمے بندوں کے حقوق ہوں گے۔ ہمارے نبی نے ایک دفعہ حضرات صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس
محتاج، نادار کون ہے؟ کہا جی مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لائے گا، نیکیاں اتنی لائے گا کہ پہاڑ پہ رکھیں تو وہ نظر ہی نہ آئے، اتنی نیکیاں لائے گا، لیکن کسی کو دھکا دیا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کے پیسے کھائے ہوں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کی گلی پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کا پانی کھا لیا ہوگا۔ پانی کی باریاں ہوتی ہیں نا زمینوں میں، کسی کی باری کا پانی کھا لیا ہوگا، اپنی زمین میں لگا دیا ہوگا، باری اس کی اور لگا دیا اس نے۔ کسی کی بجلی چوری کر لی ہوگی، کسی کا گیس چوری کر لیا ہوگا، کسی کے ٹائر میں سے ہوا نکال دی ہوگی، بیوی کی بےعزتی کر لی ہوگی۔ مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی ہوگی، وہ استاد جس نے طالب علم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی، وہ حکمران جس نے ملزم کے جرم سے زیادہ اس کو سزا دی، یہ سب کے سب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور نیکیاں تو بہت ہوں گی ان کے پاس، لیکن یہ کام بھی کیے ہوں گے۔ لہٰذا جب یہ پیش ہوگا تو یہ سارے حق والے آ جائیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، اچھا بھی کھڑے ہو جاؤ ادھر، یا اللہ اس نے تو میری دیوار پہ دیوار کھڑی کر دی تھی، اچھا تم بھی ادھر آ جاؤ، اس نے ہماری گلی پہ قبضہ کیا تھا، تم بھی ادھر آ جاؤ، اس نے میرے پیسے ہی نہیں دیے، تم بھی ادھر آ جاؤ، اس نے مجھے گالی دی تھی، دھکا دیا تھا، تھپڑ مارا تھا، بےعزتی کی تھی، سب کے سامنے اس نے مجھے کہہ دیا تھا گدھے، سب کے سامنے اس نے میری بےعزتی کی تھی۔ بیوی آئے گی، یا اللہ روز یہ مجھے میری بےعزتی کرتا تھا، نمک کم تو بھی بےعزتی، مرچیں کم تو بھی بےعزتی، کپڑے استری نہیں تو بھی بےعزتی، تم بھی ادھر آ جاؤ۔ یہ سب کے سب کٹھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں کہاں ہیں؟ نیکیاں لائی جائیں گی، ان نیکیوں میں سے ان سب کو دیا جائے گا، نیکیاں ساری تقسیم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اور وہ حقدار ابھی باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، اچھا ایسے کرو کہ اب ان کے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ اب حق والوں نے جو گناہ کیے تھے ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جو ملزم ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی پراپرٹیاں بیچ کے حق والوں کو دو، پراپرٹیاں ساری ان کے حوالے ہو گئیں، ابھی بھی حق والے کھڑے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے قرضے اب اس کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی تم نے دینے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر ڈالو۔ تو اتنے سارے حقوق والے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برائیاں بدکاریاں کی تھیں، وہ ساری کی ساری، یہ تو بڑا نیک تھا، داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، نمازی بھی تھا، لیکن تھا ایسا، مخلوق کے حقوق کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں تھا، کوئی توجہ نہیں تھی، اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل برا تھا۔ لہٰذا اب وہ برائیاں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھیں، وہ برائیاں ابھی اس کے سر تھوپ دی جائیں گی، زنا بھی، شراب بھی، جوئے بھی، سود خوریاں بھی، یہ تو بازار کا بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، ایسا پرہیزگار تھا، لیکن مخلوق کے بارے میں یہ بڑا بد محتاط تھا، غیر محتاط تھا، لہٰذا اب ان کی برائیاں بھی، سور بھی کھانا اس کے سر تھوپ دیا جائے گا۔ چنانچہ
اب کہا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ اس لیے قیامت کے دن ظالم کا بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مظلوم بن کے مرتے ہیں، ظالم بن کے نہیں مرتے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پڑوسی ستا رہے ہیں، دفتر والے ستا رہے ہیں، آس پاس کے دکاندار ستا رہے ہیں، بیوی ستا رہی ہے، بیوی کو خاوند ستا رہا ہے، بچے ستا رہے ہیں، رشتہ دار آپ کو ستا رہے ہیں، تو آپ کو بہت غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مظلوم کے تو قیامت کے دن وارے نیارے ہوں گے، اس کی تو لاٹریاں کھلیں گی، اعمال ہوں گے نہیں، قیامت کے دن پیش ہوگا، جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ہوگا ان کی ساری نیکیاں اس کے حوالے ہو جائیں گی، اور کیا چاہیے، لاٹریاں کھلیں گی اس کی۔ تو ظالم برباد ہو جائے گا، ظالم برباد ہو جائے گا۔ جس نے اوروں کے حقوق کھائے ہوں گے، جس کے ذمے اوروں کے حقوق ہوں گے، وہ نقصان میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالم اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مخلوق کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط رہیں۔ کبھی بھی ایسی اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو موت نہ دے اس حال میں کہ ہمارے ذمے کسی کا ذرے کے برابر بھی حق ہو، ورنہ اس ذرے برابر حق کی ادائیگی کے لیے اگر حق والا راضی نہیں ہوا ایک نماز پہ تو اس کو 10 دی جائیں گی، 10 پہ بھی راضی نہ ہوا تو 100 دی جائیں گی، 100 پہ بھی راضی نہ ہو، کیونکہ اس کو راضی کرنا ہے نا، اس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا تو ہے نہیں کہ دنیا والے پیسے دے دیے جائیں، یہاں تو نیکیاں ہیں اور تو کچھ ہوگا نہیں۔ اگر 1000 نمازوں پہ راضی ہوا تو 1000 نمازیں دینی پڑیں گی، 1,00,000 نمازوں پہ راضی ہوا تو 1,00,000 نمازیں دینی پڑیں گی۔ جب اس دن آپ کی زندگی بھر کی کمائیاں، ہماری زندگی بھر کی کمائیاں اوروں کے حوالے کر کے اس کی بدکاریاں ہمارے سر تھوپ دی جائیں گی، بتائیے کتنی پریشانی ہوگی اس وقت، کون بچائے گا اس وقت، کون بچائے گا اس وقت؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے نا، آپ علیہ السلام جب نکاح پڑھاتے تھے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس ایک آیت کے اندر 2 دفعہ کہا گیا ہے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ڈرو اللہ سے اور ڈرو ان رشتہ داریوں سے جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، رقیبا، اللہ تم سب پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ رقیب اسے کہتے ہیں جو نگاہ جما کے بیٹھا ہو، ٹک ٹکی باندھ دے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نظر ٹکائے ہوئے ہے کہ تم کہاں ڈنڈی تو نہیں مارتے، کسی کا حق تو نہیں کھاتے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اس بات کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کسی کا حق نہ رہ جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جمعہ رات کے دن آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر مسجد میں تشریف لائے ظہر کی نماز میں۔ حضرت عباس، حضرت علی کے کندھوں پہ آپ کے بازو پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں چل نہیں رہے، گھسٹ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیں گویا آپ ویل چیئر پہ تشریف لائے تھے۔
چل نہیں رہے پاؤں. ورجلاہ تخطان علی الارض، آپ کے پاؤں سے زمین پر لکیر بن رہی تھی، آپ کے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے. اس حال میں آپ مسجد میں لائے گئے اور آپ نے ممبر پہ کھڑا کیے جانے کا حکم فرمایا. چنانچہ آپ کو ممبر پہ کھڑا کیا گیا، ممبر پہ بٹھایا گیا. وہاں آپ نے یہ فرمایا، لوگوں، ان قریب اللہ کا بلانے والا مجھے بلانے آ جائے گا اور مجھے جانا پڑے گا. اگر تم میں سے کسی کا میرے ذمے کوئی حق رہتا ہو تو یہیں وصول کر لو. قیامت کے دن کوئی کسی کو حق ادا نہیں کر سکتا. گنہگاروں کو تو آسرا ان کا ہے. انت الشفیع الذی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم. قیامت کے دن بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی آسرا ہوگا تو ان کا ہوگا، یہ بچائیں گے. ان کی شفاعت سے بچیں گے تو بچیں گے، ورنہ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن. اور جن سے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو آسرا لگا ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں نہیں ادا کر سکتا، یہی لینا ہے جس نے لینا ہے. ایک نے کہا جی مجھے آپ نے 3 4 5 درہم یا 7 درہم اتنے دینے ہیں. آپ نے فرمایا ضرور دینے ہیں، لیکن یاد دلاؤ کہ میں نے کب لیے تھے. کہا جی ایک سائل آیا تھا، سائل آیا تھا. اس لیے کہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ قرضہ لینے سے بہت پرہیز کرتے تھے. کیا لینے سے؟ کیا لینے سے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ قرضہ لینے سے آپ بہت پرہیز کرتے تھے، قرضہ نہیں لیتے تھے آپ، بہت کم، بہت کم. دینی مجبوریوں کی وجہ سے کبھی آپ لیتے تھے. جیسے یہاں آپ نے فرمایا یاد دلاؤ. کہا جی ایک سائل آیا تھا مانگنے والا، آپ سے آ کے مانگا کہ حضور مجھے کچھ دیں گے، تو آپ کے پاس نہیں تھا، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس کو اتنے درہم دے دو، پھر تم مجھ سے لے لینا. لیکن میں نے آپ سے تب تو مانگے نہیں. اب آپ نے بہت زور سے کہا ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ اگر کسی کا حق رہتا ہے، اس لیے میں نے بتا دیا. آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا فضل یہ تم نے ادا کرنا ہے، میرے سر سے اتر گیا، اب یہ تمہارے ذمہ ہو گیا. یہ اتنا مشکل معاملہ ہے، اس لیے ہمیں کسی کا حق اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے اور لے کے نہیں مرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ موت سے پہلے پہلے سارے حقوق سے مجھے سبکدوش کر دے، فارغ کر دے، کسی کا مجھ پہ حق نہ رہے، کوئی میرے خلاف مدعی نہ ہو قیامت کے دن، کوئی میرے خلاف قیامت کے دن مدعی نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا، مسلمان سے مراد صحابی، مسلمان سے مراد کیا؟ جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو آپ علیہ السلام پوچھتے تھے بھئی ان کے ذمے کسی کا حق تو نہیں؟ کسی نے کہا کہ ہاں جی ان کے ذمے حق تھا، وہ ادا نہیں ہوا. آپ فرماتے تھے میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ پڑھ لیں. آپ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ حقوق العباد جس کے ذمے ہیں اس کی بخشش نہیں، تو میں کیسے اللہ سے کہوں کہ نہیں اللہ آپ اپنا فیصلہ بدل دیں، کر دیں؟ یہ تو بے ادبی ہے نا. اس لیے آپ کہتے تھے میں نہیں کہوں گا اللہ سے تم پڑھ لو جنازہ. ہاں اگر کوئی ذمے لے لیتا یا رسول اللہ ان کا میرے ذمے، آپ فرماتے اب پڑھ لوں گا. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا کہ آپ فرماتے اس کا میرے ذمے، میں جنازہ پڑھا لیتا ہوں. ایسے بھی ہوتا تھا. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اپنی پوری زندگی میں پوری توجہ سے، پوری گہرائی کے ساتھ غور کریں کہ ہمارے ذمے کیا کیا حقوق ہیں، کن کن کی بے عزتیاں کی ہیں، کن کن کی دل آزاریاں کی ہیں، کن کن کے پیسے رہتے ہیں، کن کن کی عزت
کو نقصان پہنچایا ہے، کس کس کی غیبت کی ہے۔ غیبت میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے تو اب آپ کا اس کے پاس جانا ضروری ہے، اس کے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا، جب پتہ نہیں چلا تو اس کی دل آزاری نہیں ہوئی، جب دل آزاری نہیں ہوئی تو اب یہ معاملہ صرف اللہ کا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں، معاف ہو جائے گا۔ اور اگر پتہ چل گیا ہے تو جانا ضروری ہے، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے یا وہ پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کتنوں کی ہے، سوچنے سے بھی پتہ نہیں چل رہا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے کہ جن کی آپ نے غیبت کی ہے آپ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ آپ نے جس کی دل آزاری کی ہے، آپ نے جس کا حق کھایا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اگر مالی حق ہے تو اس کے ورثاء کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کی بے عزتی کی تھی، دل آزاری کی تھی، تو اب اس سے سبکدوش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کثرت سے یا اللہ اس بھائی کی کامل بخشش فرما، یا اللہ میں نے اس کی دل آزاری کی تھی، اس کی کامل بخشش فرما۔ یہ جو آپ کثرت سے استغفار کریں گے تو اس سے اس کو اجر ملے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اور وہ جو اس کی دل آزاری ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بس قوانین ہے، ان قوانین کی پاسداری ضروری ہے، تو اس معاملے میں احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کو پیشاب کا عارضہ تھا، کئی دفعہ ان کو رات میں پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، شوگر نہیں تھی ان کو، پھر بھی ان کو پیشاب کا عارضہ تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ وہ مستقل پگڑی پہنتے تھے، پورا سال، پورا مہینہ، پورا ہفتہ پگڑی پہنتے تھے۔ تو وہ فرماتے تھے پیشاب زور کا آتا ہے تو میں جلدی سے اٹھ کے جاتا ہوں، بیت الخلاء میں سر ڈھانک کے جانا سنت ہے، ننگے سر جانا خلاف سنت ہے بیت الخلاء میں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس میرا بیٹا سویا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نابالغ بیٹا، نابالغ کی چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ تو فرماتے تھے کہ پھر اس وقت مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس مجبوری کے عالم میں بھی کبھی میں نے اپنے نابالغ بیٹے کی ٹوپی سر پہ پہن کے بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ نابالغ کی ٹوپی، نابالغ ہر ایک کی چیز استعمال کرنی ہے اس کی اجازت سے، اب اس کی اجازت شریعت میں معتبری نہیں ہے، وہ تو نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، سمجھدار ہوگا تب اس کو شریعت اجازت دے گی کہ اب آپ اپنی چیز دے بھی سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں۔ نابالغ کو اختیاری نہیں دینے کا، معاف کرنے کا۔ فرماتے تھے میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی ٹوپی سر پہ پہن کے نہیں جاتا۔ پھر فرمانے لگے پھر میں نے اپنے بچے کو جب بھی ٹوپی دی تو استعمال کے لیے دی، اس کو مالک نہیں بنایا، تاکہ جب مجھے رات کو ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی پہن کے جا سکوں، چونکہ اس کو تو مالک بنایا نہیں ہے، تو ٹوپی تو میری ہے، اجازت دی ہے کہ تم بھی پہن لیا کرو۔ اتنا اہم معاملہ ہے یہ حقوق کا۔ یہ فرما رہے ہیں کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائی ہو اور وہ مر گیا ہو تو اس کے لیے تو بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے، بڑا مشکل معاملہ ہے، اللہ بچائے۔ پھر تو اس کے زندہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک مردوں تک پہنچتا ہے،
ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، تو والد کے ساتھ حسن سلوک کی اب بھی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی والد ہی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو جس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر لے، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے پیاروں کے ساتھ حسن سلوک کر لے، شاید اللہ اس سے تلافی کر لے۔ باقی ایصال ثواب بھی نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہیں؟ ہاں، عذاب میں کمی کی دعا کر سکتے ہیں، عذاب میں کمی کی دعا کر سکتے ہیں۔